إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب اللہ بنورهم وترکهم فی ظلمات لا یبصرون. قرآن امثال کے عنوان سے ہم نے پہلے جلسے میں منافقوں کی مثال کو مطرح کیا کہ قرآن مجید میں منافقوں کی مثال کس شخص جیسی دی گئی ہے، اور اس میں مطرح کیا گیا کہ منافقوں کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ جو آگ کو روشن کرتا ہے. جب آگ جو ہے اپنے ارد گرد چیزوں کو روشن کرتی ہے تو خدا پھر ان کے نور کو بجھا دیتا ہے اور ان کو ظلمات میں چھوڑ دیتا ہے. قرآن مجید میں منافقوں کے حوالے سے بہت ساری آیات ذکر ہوئی ہیں. یہ وہ آیات ہیں کہ جو سورہ بقرہ کی شروع میں مطرح ہوئی ہیں، اور تعجب آور بات یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی جو پہلی 20 آیات ہیں ان میں سے الف لام میم کو چھوڑ کر باقی پہلی 4 آیات مومنین کے بارے میں ہیں، 2 آیات کافروں کے بارے میں ہیں، اور باقی 7 آیات منافقوں کے بارے میں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقوں کا مسئلہ صدر اول میں، صدر اسلام میں بہت ہی اہم مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے قرآن مجید کے شروعات میں ہی منافقوں کا مسئلہ مطرح کیا گیا. اور یہ فقط سورہ بقرہ میں نہیں بلکہ دوسری صورتوں میں بھی منافقین کا ذکر آیا ہے. سورہ آل عمران میں، سورہ حدید میں، سورہ عنکبوت میں، سورہ توبہ میں اور دوسری صورتوں میں، یہاں تک کہ ایک پورا سورہ منافقون کے نام سے منافقوں کے لیے نازل ہوا اور ان کی مذمت میں نازل ہوا. لہٰذا یہ چیز یہ سمجھاتی ہے کہ منافقوں کا مسئلہ صدر اسلام میں بہت اہم مسئلہ تھا، اور یہ اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ تھے. اس لیے قرآن مجید نے اس مثال کے کالم میں ان کا چہرہ پیش کیا ہے اور ان کے چہرے کو بے نقاب کیا ہے. اور اس آیت میں بھی آپ دیکھیں کہ منافقوں کے لیے خداوند متعال نے نار کی تعبیر استعمال کی ہے، آگ کی تعبیر استعمال کی ہے. کمثل استوقد نارا، یہ منافق اس شخص جیسا ہے کہ جو آگ کو روشن کرتا ہے. جبکہ آپ قرآن مجید کی دوسری آیات میں دیکھیں کہ جہاں مومنین کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر نور کا تذکرہ ہے. مومنین کو نور سے تشبیہ دی جاتی ہے اور منافقین کو نار سے تشبیہ دی گئی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق آگ کی طرح ہے. جس طرح سے آگ دوسروں کو جلاتی ہے اور پھر اس کو خاکستر میں تبدیل کر دیتی ہے، تو منافق بھی ایسے ہی ہیں، خود جلتے ہیں، دوسروں کو بھی جلاتے ہیں. دوسری چیز جو اس آیت میں مطرح ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے یہ فرمایا ہے ترکہم فی ظلمات، خدا نے ان کو ظلمات میں چھوڑ دیا ہے. قرآن مجید میں 2 یہ جو تعبیریں ہیں، ایک ظلمات ایک نور، ان دونوں تعبیروں کو آپ دیکھیں تو تقریباً 23 مرتبہ ظلمات کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے، لیکن وہ جمع کے ساتھ، ظلمت نہیں بلکہ ظلمات کے لفظ سے اس کا تذکرہ ہوا ہے. جبکہ نور کا تذکرہ قرآن مجید میں 43 مرتبہ ہوا ہے، لیکن جہاں بھی نور کا تذکرہ ہوا ہے وہاں پر مفرد صورت میں آیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نور حقیقت میں ایک ہے، وہ نور توحید ہے، اور دوسرے جو بھی انوار ہیں، نور ایمان ہے، نور ہدایت ہے، نور عقل ہے، دوسرے جو بھی انوار ہیں وہ سارے انوار، وہ سارے نور حقیقت میں بازگشت کرتے ہیں نور توحید کی طرف. یعنی یہ کبھی یہ دوسرے جو انوار ہیں یہ نور توحید سے ہٹ کر نہیں ہیں، یہ نور توحید سے جدا نہیں ہیں. لیکن ظلمات کا تذکرہ خدا نے جمع کی صورت میں کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نور ایک ہے لیکن ظلمات بہت ساری ہیں. ضلالت کی ظلمت ہے، جہالت کی ظلمت ہے. اس طرح سے
دوسری ظلمات ہیں کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ یہ منافق جب اپنے کفر کو ظاہر کرتا ہے تو میں اس منافق کو ظلمات میں چھوڑ دیتا ہوں، فقط ایک ظلمت میں نہیں بلکہ ظلمات میں چھوڑ دیتا ہوں تاکہ وہ کبھی بھی راستہ نہ پا سکے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ جب اس دنیا میں وہ ظاہری طور پہ اسلامی جو احکام ہیں ان سے استفادہ کرتا ہے، ان سے وہ فیضیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اپنا مادی جو فائدہ ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو کر لے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب وہ اس کا آخری ٹائم آئے گا، جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ وہ شخص جو ہے ہمیشہ کے لیے اپنے ایمان سے جدا ہو جائے گا، اس کے ساتھ ایمان نہیں رہے گا، اس کے ساتھ وہی کفر باطنی رہے گا کہ جس کفر باطنی کو وہ اس دنیا میں اپنے سینے میں رکھے ہوئے تھا۔ لہٰذا اگرچہ اس دنیا میں وہ مادی فائدہ اٹھاتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو اس وقت خداوند متعال اس کو جہنم کی طرف دھکیل دیتا ہے، اور یہی سبب ہے کہ قرآن مجید میں جہنم کے لیے جو تعابیر استعمال ہوئی ہیں فقط منافقین کے لیے آیا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے آخری طبقے میں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اس دنیا میں اپنے ظاہری ایمان سے مادی فائدہ اٹھایا لیکن معنوی فائدہ نہیں اٹھایا، معنوی فائدہ تو نہیں اٹھایا لیکن حقیقت میں اسلام مسلمانوں کو انہوں نے فقط نقصان ہی پہنچایا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔